یہ کہانی ہے ایک جل پری اور ایک انسان کی محبت کی کہانی۔ تو آخر اس کہانی کا انجام کیا ہوگا؟ فراز ایک غریب لڑکا تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا والد ایک مچھلی پکڑنے والا تھا جو کئی سال پہلے ایک طوفان میں سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ تب سے فراز اور اس کی ماں بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ فراز دن کو مزدوری کرتا، لکڑیاں کاٹتا اور مچھلیاں پکڑتا تھا، اور رات کو سمندر کے کنارے جا کر چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ وہ آسمان کے ستارے دیکھ کر سوچتا، کاش میری زندگی بدل جائے، کاش کوئی معجزہ ہو جائے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی کہتا، ارے خواب دیکھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، کوئی کہتا تم غریب ہی رہو گے۔ مگر فراز ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لیتا تھا۔ اسے دل سے یقین تھا کہ اگر انسان سچا اور صابر ہو تو قسمت ضرور بدلتی ہے۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ہوا بالکل خاموش تھی، فراز سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اچانک پانی سے ایک عجیب سی روشنی نکلی۔ فراز حیران ہوا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو پانی سے ایک خوبصورت لڑکی نکلی جس کی کمر سے نیچے مچھلی کی دم تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ جل پری تھی۔ اس کے لمبے نیلے بال تھے، آنکھیں سبز اور چمکتی ہوئی تھی، اور آواز نہایت میٹھی تھی۔ جل پری نے فراز کو مخاطب کیا، تمہارا نام فراز ہے نا؟ میں تمہارے دل کی آواز سن سکتی ہوں۔ تم سچے ہو، اسی لیے میں تمہارے سامنے آئی ہوں۔ میرا نام نیلیا ہے، میں سمندر میں رہتی ہوں اور میں تمہیں روز یہاں آتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو اسی لیے مجھ سے رہا نہیں گیا اور آج میں تم سے ملنے آ گئی۔ نیلیا جب پہلی بار سمندر سے نکلی تو فراز اس کی خوبصورتی دیکھ کر جیسے ساخت ہو گیا۔ نہ وہ بول سکا نہ ہل سکا۔ نیلیا نے مسکرا کر کہا، کیوں، کیا میں ڈراؤنی لگتی ہوں؟ فراز نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، تم تو بالکل خوابوں جیسی لگتی ہو۔ کچھ دن بعد جب نیلیا روز رات کو فراز سے ملنے آنے لگی، دونوں کے دل قریب آنے لگے۔ نیلیا پانی سے باہر صرف تھوڑی دیر رہ سکتی تھی، مگر وہ ہر رات خطرہ مول لے کر فراز سے ملنے آتی۔ ایک دن اس نے فراز کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو اس نے کہا، فراز، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ فراز نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو میری ماں بیمار ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، لیکن کیسے کروں سمجھ نہیں آتا۔ نیلیا نے اپنے ہاتھ میں سے ایک چمکتا ہوا موتی نکالا اور فراز کو دیا۔ اس نے کہا، یہ موتی جادوئی موتی ہے، یہ تمہیں 7 دن تک خوش نصیب بنا دے گا، تم جو چاہو گے وہ ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، تم کبھی جھوٹ مت بولنا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فراز نے وعدہ کیا۔ اگلے دن سے اس کی زندگی بدلنے لگی۔ لوگ اسے عزت سے بلانے لگے، جو کام وہ کرتا اس میں برکت ہوتی، یہاں تک کہ گاؤں کے امیر لوگ بھی اس کے پاس آنے لگے۔ پھر اسے شہر کے بادشاہ نے محل میں بلایا، وہ اسے سونے کا انعام دیا۔ سب حیران تھے کہ ایک غریب لڑکا اتنی جلدی کیسے کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہر کامیاب انسان کا ایک دشمن ضرور ہوتا ہے۔ شہر کا سب سے بڑا تاجر کیسر اس کی ترقی دیکھ کر جلنے لگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ فراز کے پیچھے ایک جل پری ہے تو وہ بولا، میں اس جل پری کو حاصل کروں گا اور فراز کو ختم کر دوں گا۔ کیسر نے ایک جادوگرنی کو بلایا جو اس کی پرانی دوست تھی، اور نیلیا پر کالا جادو کروایا، جس سے نیلیا کی یادداشت چلی گئی اور وہ کیسر کے قابو میں آ گئی۔ اب وہ فراز کو نہیں پہچانتی تھی۔ فراز بہت پریشان ہوا۔ اس نے سب کو سچ بتایا، مگر کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ پھر فراز نے ایک چالاکی کی۔ اس نے کیسر کے محل میں نوکری اختیار کی تاکہ اندر سے سب کچھ جان سکے۔
کئی دن کی کوشش کے بعد اسے کیسر کے محل میں جادوگرنی کی ایک کتاب ملی جس میں لکھا تھا کہ جل پری کے آنسو کو اگر سورج کی روشنی میں رکھا جائے تو اس پر کیا گیا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نیلیا کو رلایا کیسے جائے۔ فراز نے وہی پرانی اپنی دھن گائی جو وہ ہمیشہ نیلیا کو سناتا تھا۔ نیلیا نے وہ دھن سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فراز نے وہ آنسو فوراً شیشے میں بند کیے اور سورج کی پہلی کرن میں رکھا۔ جیسے ہی روشنی آنسو سے ٹکرائی نیلیا کو سب یاد آ گیا۔ کیسر نے یہ سب دیکھا تو غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے جادو سے ایک دیو کو بلایا اور فراز پر حملہ کرایا۔ نیلیا نے اپنے جادو سے دیو کا مقابلہ کیا اور فراز نے اپنی بہادری سے دیو کو مار ڈالا۔ کیسر اور جادوگرنی دونوں شکست کھا چکے تھے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو نیلیا نے فراز سے کہا، اب وقت ہے میں واپس اپنے پانی کی دنیا میں جاؤں، تم میرے ساتھ چلو، وہاں ہم خوش رہیں گے۔ فراز نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اگر تم خوش ہو تو میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ نیلیا نے اپنی جادوئی طاقت سے ماں کے لیے بھی ایک محل بنایا جو سمندر کے کنارے تھا تاکہ وہ ہمیشہ فراز کے قریب رہ سکے۔ فراز اور نیلیا نے شادی کی اور سمندر اور زمین کے بیچ میں ایک نئی دنیا بسائی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں جب چاندنی رات ہو اور سمندر خاموش ہو تو وہاں فراز اور نیلیا کی محبت کی روشنی چمکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔